بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر! جتھے جتھے جگہ ملتی بیٹھ جاؤ جلدی نال۔ میں دعوت خطاب دے رہا مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب اپنے مخصوص انداز نال تواڈے سامنے خطاب فرمان گے۔ محترم جناب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خبردار یقیناً اللہ دے ولیانو، اللہ دے دوست جڑے نے انہاں تے کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ قیامت نو غم زدہ ہون گے۔ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ او لوگ ایمان والے نے اور تقوی اختیار کر دینے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ انہاں دے واسطے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر بشارتاں ہی بشارتاں نے۔ معزز سامعین حضرات، میرے ذمہ محترم محمد اسلم بھٹی صاحب
قاری بشیر احمد صاحب دیگر انہاں دے رفقا ساتھیاں نے جو عنوان ذمہ لگایا ہے وہ ہے کرامت اولیاء اللہ، اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں۔ لفظ کرامت کارم یکرم باب دے وچوں اس میں مصدر ہے، ایدہ لغوی معنی ہے عزت پانا۔ تھوڑا جا آواز کٹاؤ نا بال اسپیکر۔ کرامت دا لغوی معنی ہے عزت پانا، اور ایدہ شرعی معنی ہے اصطلاحی ایدہ معنی اے ہے کہ کسے اللہ دے دوست دے ہتھوں خرق عادت دا خرق عادت کام دا ہونا، یعنی جیڑا کام انسان دی طاقت تو بالا ہوئے، انسان دی عقل تو اچا ہوئے، او کم اللہ دے کسے ولی دے ہتھوں ہوئے، انہوں کہندے نے ولی دی کرامت، کیونکہ اس کم دی وجہ تو انہوں عزت ملی۔ اے ہے کرامت دا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ چونکہ رات دا ٹائم کافی ہو چکے ہے، میں تہاڈا کوشش کراں گا تھوڑے جے ٹائم دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں۔ میرے بھائی قاری رفیع الدین قمر صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے تے عدل و انصاف نو سامنے رکھیا کہ خطیب جڑا پہلا آیا ہے ٹائم بھی پہلے دیتا جائے، لیکن تگڑیاں دا 3700۔ چلو ماڑے پیچھے رہ گئے ہیں، تگڑے ہوئے ماڑے ہوئے دنیا تے وقت ساریاں دے لنگ جانا ہے۔ ہن میرے اینی یقین دہانی کرا دیو جے میں کوئی 4 گزارشات قرآن دی اس دی روشنی کرا ساتھ دے دیو گے نا؟ نعرہ تکبیر! میں یہ ٹھلا نعرہ پھیروں تے میں ٹھیک ہے گندے نا چلو ٹھیک تم ہی بول بو نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اولیاء کرام زندہ۔ گزارش کر رہے ہیں اللہ دے ولی، قرآن پاک نے کیا کہ ولی ہے کون نے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا اللہ دے ولی او نے سب تو پہلے الذین آمنوا جڑے مومن نے وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کر دے نے۔ پتا چلیا اللہ دا ولی بننے واسطے تویز دھاگا کرنا شرط نہیں، اللہ دا ولی بننے واسطے جنگلہ میں جانا شرط نہیں، اللہ دا ولی بننے واسطے چلہ کشی کرنا ضروری نہیں، بلکہ قرآن نے اس مقام تے 2 شرطاں بیان فرمائیاں، 2 نشانیاں بیان فرمائیاں۔
اور دو نشانیاں او نے جویں پنجابی کہندے نا فلانے نے گل کیتی ہے دریا کوزے وچ بند کر دیتا ہے. یہ دو لفظ بڑے جامع. الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا رب دے ولیوں نے جڑے مومن نے، رب دے ولیوں نے جڑے ایمان لے آئے نے اور تقوی اختیار کیتا ہے. اور قرآن چو پتا چل گیا تقوی اختیار کرنا جنہ بندہ ایمان اپنا وداندا جائے گا اونی اللہ نہ دوستی ودی جائے گی. جنہ ایمان بندے دا ودا جائے گا. ایمان کیویں ودے گا؟ سب تو پہلے ارکان اسلام نو پوریا کرے. ارکان اسلام تو بار، ارکان اسلام تو بار پھر ایمان نو پختہ کرے، یعنی تقدیر اچھی بری تے یقین پکا رکھے. اللہ تے او دے فرشتیاں تے پکا یقین رکھے. او دے رسولاں تے او دیاں نازل کردہ کتاباں تے مان رکھے. حضرات جس ویلے پکا یقین رکھے گا ایمان ہور ود جائے گا. پھر اس تو اگے جویں جویں نیک اعمال کردا جائے گا ایمان ہور ود جائے گا. تے جویں جویں اودا ایمان ودے گا ایک ویلا ایسا آئے گا کہ جدوں اعمال صالحہ کرے گا، فرائض ادا کرے گا، فرائض دے نال نال نوافل ادا کرے گا، نفلی عبادتاں انیاں کردا جائے گا. عبادتاں کردیاں صحیح بخاری کتاب الرقاق دی حدیث دے مطابق عبادتاں کردیاں حتیٰ کہ اللہ دا ولی بن جائے گا. پتا چلیا رب دا ولی بننے واسطے سب تو پہلے ایمان شرط ہے. سب تو پہلے ایمان شرط ہے. اگر ایمان دا پکا تیرا پھر ایمان تو بعد اعمال صالحہ کردا ہے. اعمال صالحہ فرائض دے نال نال نوافل دی ادائیگی کردا ہے. پھر اللہ دا ولی بن جاندا ہے. ولایت ایک منصب ہے. ولایت ایک او پائیو ولایت ایک منصب ہے، بڑا مقدس منصب ہے. نہیں کہ کسی ٹگے وچھے نو اٹھ کے تے رب دا ولی کہہ دیو. رب دا ولی بننا ایک منصب مقام ہے اور مقام جدی پشتی نہیں. اے مقام کسی نو وراثت اندر نہیں بلکہ اے مقام کسبی. جیڑا بھی کمائی کرے گا اللہ دا ولی بنے گا. کمائی کا دی ایمان دی تقوی دی. جیڑا بھی یہ کمائی کرے گا او اللہ دا ولی بن جائے گا. جدو اللہ دا ولی بن جائے گا رب دا پیارا بن جائے گا، رب دا دوست بن جائے گا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو جو کہندا جائے گا رب اے دیاں مندا جائے گا. رب نو جو آکھدا جائے گا رب اے دیاں پوریاں کردا جائے گا. جیڑی بھی جائز بات کہندا جائے گا اللہ مندا جائے گا. اسے واسطے آل حدیث کہندے نے اللہ دا ولی او ہوندا ہے جنوں ویکھیا، جدے اعمال ویکھیا، جدا کردار ویکھیا، جدے اوصاف ویکھیا رب یاد آ جائے. مثال دے طور تے تسی ایک اللہ دے ولی کول گئے ہو، تساں انہوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا بڑے خشوع نال خضوع نال توجہ نال نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو با ذکر اذکار کر رہا ہے. پھر گفتگو بڑی نرم ہے، گفتگو اندر پیار تے شرینی ہے. پھر اس تو بعد لوکاں نال میل جول اچھا ہے. اور جدو تسی انہوں ویکھو گے او دے اعمال ویکھو گے تے تانوں رب یاد آئے گا. رب دا ولی تے ایسے جڑے اللہ دے ولی نے ایسے ولیانو اللہ دنیا تے عزتاں عطا کر دیندا ہے. لوگ قرآن دے وچوں
ایسے ولیاں دا تذکرہ ذرا میں پیش کراں پھر حدیث چو پیش کراں گا۔ ایک اللہ دی ولیاں دا تذکرہ لگا ہون، اور اہل حدیث دا تے غیر اہل حدیث دا فرق ہے جے اہل حدیث اگر شان اولیاوی بیان کرے وہ بھی قرآن و سنت دی روشنی اندر کردہ ہے، اہل حدیث اگر شان مصطفیٰ بیان کرے وہ بھی من کرت گلہ نہیں کردہ بلکہ کتاب و سنت دی روشنی چو کردہ ہے۔ لو توجہ فرمایا جے قرآن دے وچوں ایک اللہ دی ولیہ دا ذکر ہون لگ گیا ہے، اے رب دی ولیہ دا نام ہے جناب مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ السلام۔ جناب زکریا علیہ السلام حضرت مریم صدیقہ دے کمرے دے اندر جدوں بھی داخل ہوندے فرمایا کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ فرمایا زکریا علیہ السلام کلما جدوں بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم صدیقہ دے کمرے میں داخل ہوندے نے وجدا عندہا رزقا انہاں دے کو رزق ویندے نے بے موسما پھل ویندے نے تے ایک مرتبہ نہ سوال کیتا زکریا علیہ السلام نے یا مریم انا لک ھذا نی مریم آ جڑے پھل تو کھا رہی ہیں تیرے اگے پے نے اے پوری منڈی چو نہیں مل دے بازاراں چو نہیں مل دے موسم بھی نہ پھلاں دا نہیں آخر تینو کون دے کے جاندا ہے آخر کتھوں آندے نے حضرت مریم صدیقہ جواب دیندیاں نے انہاں اے نہیں آکھیا تہاڈے جوڑیاں دی تو فعل ہے تہاڈے وسیلے وے نا 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 انہاں جواب دے دیتا ہے ہوا من عند اللہ اے رب دی طرفوں نے میرے رب نے میرے تے کرم کیتا ہے عزت دیتی ہے۔ اور قرآن دے وچوں پتہ چل گیا رب دی ولیہ دی کرامت ہے بے موسم پھل کمرے دے اندر بے موسم پھل میرا اللہ پہنچا دیندا ہے اے رب دی ولیہ دی کرامت ہے۔ اب ویکھ لو اہل حدیث او کرامتاں بیان کردے نے جدا رد کوئی نہیں کر سکدا تے خیر جڑے اہل حدیث نے او کئی مرتبہ کرامتاں بیان کردے نے کہ ایک بندہ حج کرن واسطے گیا انہیں ویکھیا کہ بیت اللہ غائب نظر نہیں آ رہا پوچھیا لوکاں نو کہ بیت اللہ کتھے گیا غیبی آواز آئی او مائی رابعہ بصری دے طواف کرن گیا ہے۔ اور دسو ہن آ بھلا کرامت ہے او بھلا کرامت ہے میرے آقا علیہ السلام 17 مہینے مدینہ پاک دے اندر بیت اللہ نو ترس دے نے اللہ منو قبلہ بیت مکے والا بیت اللہ عطا کر دے آسمانہ والے منہ کر کر کے دعاواں کریا کر دے نے لیکن میرے آقا علیہ السلام دے کل بیت اللہ چل کے نہ آیا میرے آقا حدیبیہ دے اندر روک دیتے گئے نے بیت اللہ چل کے نہ آیا۔ میرے دوستا تمہیں کدی عقل تے شعور تو کم لے آ کر میرے مسلمان پائیا تو بھی دنائی تے سیانف تو کم لے آ کر کہ آمنہ دے لال تو اچھی کوئی ولیات ولی دنیا تے نہیں آیا۔ اگر میرے آقا علیہ السلام دے واسطے بیت اللہ شریف چل کے نہیں آ سکدا تے رابعہ بصری واسطے بھی چل کے آ سکدا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کہ پیری موریدی کتاب ہے کتاب دا نا ہی پیری موریدی ہے صفحہ 56 تے بھی یہ لکھے ہے ایک بزرگ انڈیا تو بیت اللہ دا حج کرن گے ویکھے آگے بیت اللہ غیر دے ایک اتھے گیا بیت اللہ آواز آئی کہ شیخ محمود دے طواف تے زیارت دے واسطے گیا ہے
کہنے لگا سبحان اللہ، میں بیت اللہ دے طواف نو آواں تے بیت اللہ انہاں دے طواف نو جائے، سبحان اللہ کہہ کے واپس او پر آؤ، یہ کرامتا نہیں، ایہو جیاں گلاں جنہاں لکھیاں نے نا او تے سگوں انہاں مذاق اڑایا اللہ دے دین دا۔ اور ویکھو نا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تے تواڈے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے مکے والیاں نے روک دیتا ہے، لیکن جگاں دے پیر اسلام دے کول بیت اللہ چل کے آیا نہیں۔ ہن گل کر رہا کہ اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں دی گل ہون لگی ہے۔ ایک کرامت قرآن چو دسی ہے، آئیے ذرا قرآن چو دجی کرامت بھی غور کریے۔ اس پارا انیا ہے تے سورت دا نام سورہ النمل ہے۔ اللہ اکبر، ایتھے جناب سلیمان علیہ السلام دا ذکر ہون لگا ہے۔ او مشہور واقعہ ہے، ملکہ سبا دی خبر آ کے دیتی ہے ہد ہد نے، تے جناب سلیمان علیہ السلام خط لکھ دیندے نے، فرماندے نے قال سننظر اصدقتا ام کنت من الکاذبین۔ اے خود خود آ میرا خط لے جا، ملکہ نو پہنچا کے آ، میں ویکھنا تو سچا کہ جھوٹا، کتے گل اپنے کولوں تے نہیں بڑھائی۔ اور خط لے کے ٹر پہ آئے ہد ہد، ہد ہد خط لے کے ٹر پہ آ ملکہ بلقیس دے وال، اذهب کتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان فرماندے نے آ میرا خط لے جا، اے میرا خط جا کے ملکہ نو پہنچا کے آ۔ اور خط ہد ہد نے پھڑ لے آئے، خط لے کے ٹر پہ آئے، اے جا کے ویکھے کہ ملکہ اندر دروازے بند کر کے ستی ہے، باہر دروازے انو تالے لگے ہوئے نے، اور ملکہ بلقیس اندر چت لیٹی ہوئی ہے، کوئی دروازہ کھلا نظر نہیں آ رہا۔ ایک روشن دان دے وچوں ہد ہد گزرے آئے، اے دے سینے تے خط رکھ کے پھر پھر کر کے اڈیا، پھر روشن دان وچ جا کے بہ گیا، تے بی بی او دے پھر پھر دی آواز نال اٹھی ہے، اٹھ کے حیران ہو جاندی ہے، آ پلا خط میرے کول کدا خط آ گیا ہے، کنے میرے کول خط کلیا، سارے دروازے ویکھ دیے مکفل نے بند نے، ہن او روشن دان دے ولے تک دیے، روشن دان وے پرندہ بیٹھا نظر آیا، کہندی ہے لگدا جدوں میں تھوڑی تھوڑی جاگ وچ سا نا نیندوں اٹھ رہی سا تے مینوں کسے پرندے دے اڈن دی پھر پھر دی آواز آئی، لگدا کہ خط پرندے نے میرے کو لے آندا ہے۔ خط کھول دیے پڑھ دیے، سلیمان علیہ السلام دا خط ایتھے کی لکھیا ہویا ہے، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالی علیہ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اے ملکہ بلقیس تے اے سارے ملک والیوں منو پتہ چلیا ہے، میرے دور حکومت دے اندر ایک بی بی ملکہ سبا علاقے دی حکومت بھی کر دی ہے، آ میرا خط تواڈے کول آ گیا ہے، خط مل دیا جلدی نال مسلمان ہو کے میرے کول آ جاؤ، نہیں تے میں فوجاں لے کے تواڈے علاقے وچ آ جاواں گا۔ بی بی نے آخر اپنے وزراء تے فوج نو اعتماد وچ لے آئے، اعتماد اندر لے کے تے بی بی آ جاندی ہے، بی بی اپنے ساتھیاں نو وزیراں مشیراں نو لے کے آ جاندی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نو خبر مل جاندی ہے، تے سلیمان علیہ السلام فرماندے نے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نو جس ویلے پتہ چل گیا، جدوں اے پتہ چلیا اے بی بی آئی ہے، اے بی بی تے اے دے نال دا دے نال دے ساتھی قریب قریب
قریب آ چکے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اینو ایک نشانی وکھانا چاہتے نے، جیڑا تخت بڑا قیمتی جہیر جواہرات نہ مرصع ہے، او تخت دا ادعام تو پہلا لے آنا چاہتے نے۔ فرمایا قال یا ایوہ الملأ ایوکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ فرمایا میرے وزیرو، جناب سلیمان فرماتے نے میرے ساتھیو وزیرو مشیرو اتے دسو نا، ملکہ ساڑھے قریب قریب آ چکی ہے، میں چاہنا ماں دے آن تو پہلے پہلے او دا جناب جیڑا عرش ہے، او دا جیڑا تخت میرے کو لے آندہ جائے، اے کیڑا توڑے چو جیڑا او تخت نو لے کے آئے۔ قالا اے فرید من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامکا وانی علیہ لقوی امین۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ حافظ صاحب دے بانے پٹی صاحب میرے کو بھی بہ گئے نے، اللہ پاک نے سلامت رکھے۔ اسی اصل جناب میرا مزاج ہے، میں سیاسی بندیاں نو زیادہ تکلیف نہیں دیندا ہوندا، چونکہ انہاں دیاں بڑیاں ذمہ داریاں اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ سیاسی ہوندے نال نال اللہ نے مذہبی رنگ بھی چڑھائے ہے۔ میں بڑے گھٹ بندے ویکھے نے جڑے سیاسی ہو کے تے مذہبی ہون۔ ایک مینوں چوری اکمل چیمہ نظر آیا سی سیالکوٹ دا، جدوں نہ کیا سی بھی آؤ چادر چڑھاؤ، نے کہا تانوں پتہ میں اہل حدیث ہاں، میرے کو دنیاوی کام لے لو پر مذہب دے معاملے چاہو گے میں اپنا مسلک نہیں جے چھڑنا۔ اللہ پاک ایسے سیاسی بندیاں دیا حفاظتہ فرمائے جڑے سیاسی بندے قوم میں مطمئن رکھ دینے، متحد رکھ دینے اور نال نال دینی خدمات بھی سر انجام دین دینے، اللہ حفاظتہ فرمائے۔ لو بات ہو رہی سی جناب سلیمان علیہ السلام جدو اعلان کر دین دینے تے جنہ دے وچ اگ طاقتور جن بولے تے جن بول کے کی کہندا ہے انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامکا وانی علیہ لقوی امین۔ اے حضرت جی آج جڑی تسی کرسی عدالت دے بیٹھے ہو نا تے تہاڈا کرسی عدالت دا ٹائم ختم ہون تک میں او دا تخت تہاڈے کو لے کے آ جاواں گا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اس تو پہلا پہلا چاہیدا ہے او بی بی تے ساڈے علاقے دے قریب آ چکی ہے، اس تو پہلا تخت چاہیدا ہے تے ہن ایک عالم بولیا، ایک علم والا بولیا، ایک عالم بولیا، صوفی نہیں کئیاں نو بھلیکھا لگ گیا ہے، او ترجمہ کر دے صوفیاں دا ترجمہ کر دیندے نے، اور صوفی نہیں بولیا بلکہ ایک اہل علم بولیا۔ کتھے لکھیا قرآن دے لفظ نے سپارہ 19 سورت النمل اور سورت النمل دی آیت نمبر 40 فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی۔ ایک عالم بولیا، علم والا بولیا جڑا اسم اعظم دے علم نو جاندا سی، اونے آکھیا حضرت جی جڑا فیصلہ پہ کر دیو، جڑا فیصلہ پہ کر دیو، اکھ چمکن تو مراد اے محاورہ اکھ چمکن دا لفظ جڑا ہے اے یار تدا الی کا طرف کا اے محاورہ اے دا معنی ہے جڑا فیصلہ تسی پہ کر دیو، آ فیصلہ کرن تک میں تخت نو تواڈے کو لے
لے آواں گا۔ انہیں تخت لے آندہ کیویں میں، انہیں اسم آدم پڑھ کے دعا کر دیتی ہے تے تخت اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ لے قدرت کاملہ نہ لے آندہ ہے۔ ہن ایتھے ایک گل دا بھلیکھا لگ گیا، کئیاں میرے بھائیاں نو غلطی لگ گئی، وہ بیان کر دے تھے آ کے کہہ دیندے نے دیکھو جی گل اے اللہ دے ولی نے تخت لے آندا نبی کولو نہ آیا، لہذا ولیاں دی طاقت نبیاں تو اونچی ہے۔ ہاں ہاں کئی مولوی کیا دیندے نے، نہیں میرے بھائی اے لفظ بولنا پیغمبراں دی بے ادبی ہے۔ یار ولی ولی ہوندا ہے، نبی نبی ہوندا ہے، اور جڑا ولی ہوندا ہے وہ کمائی کر کے بندا ہے، جڑا نبی ہوندا ہے اونوں وہبی نبوت اللہ دیندا ہے جنوں چاہے رب عطا کرے۔ ولی پوری دنیا دے کٹھے ہون تے ایک نبی دا درجہ نہیں، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے۔ تے ایک اور گل ہے، جے اس اللہ دے ولی عالم دین دا اپنا کمال ہوندا، پہلی گل وے جڑے بھائی کی کہہ دیندے نے کہ پتہ چلیا کہ ولی دی طاقت نبی تو زیادہ ہے، میں انہاں اپنے بھائیاں نو درخواست کراں گا اللہ واسطے ایسا جملہ نہ بولیا کرو نبیوں دی توہین ہے۔ پہلی گل ہے کہ جے او دی اینی طاقت سی حضرت سلیمان علیہ السلام نو کہن دی کی لوڑ سی، اس تو پہلا انہیں تخت کیوں نہ لے آندا؟ پتہ چلیا کہ ولی دی اپنی طاقت نہیں بلکہ نبی نے حکم دیتا ہے، نبی نے حکم دیتا ہے تے رب نے طاقت دیتی ہے۔ جے تے مانا یہی ہوئے پھر تے ساڑھے نبی بھی کئی صحابہ نو کہندے آ کم تو کر، آ تو کر، تے کوئی کہے جی ساڑھے نبی تو نہیں سی ہوندا تے تاں کروایا، نہیں نہیں ایک نظام ہے، ڈیوٹیاں لائیاں جاندیاں نے۔ تے دوسری گل ہے ہن اے اللہ دے ولی دی طاقت نہیں بلکہ طاقت اللہ دی ہے، عزت اللہ دے ولی دی ہے، اور کرامت دا معنی یہ ہے طاقت اللہ دی، عزت اللہ دے ولی دی۔ ایسے بات جناب سلیمان نے فرما دیتا ہے ھذا من فضل ربی، جڑا آ گیا میرے رب دا فضل ہے۔ ایتھے بھی ہن گل اللہ دے ولی دی کرامت دی ہوئی ہے، لو ہن قرآن دا ایک ہور مقام سن لو، ایتھے کئی ولیاں دا ذکر لگا ہون۔ اے اللہ دے ولی کون نے؟ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ او اصحاب کہف والیاں دا واقعہ جڑا نا اے میریاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے تے بڑی عجیب نشانی ہے۔ فرمایا نشانی کی ہے رب دا قرآن نے بیان کردہ ہے اس اول فتیہ تو الالکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ گل اس طرح ہے کہ روم دے علاقے دے اندر دقیانوس ایک بادشاہ ہویا ہے جیڑا مشرک بت پرست لوکاں دے کولو جبرن بت پرستی کروایا کردا ہے۔ یہ میلہ لوایا کردا سی، اپنے بت دا بڑا وڈا میلہ لوایا کردا سی۔ اس میلے تے دنیا گئی ہے تے بتاں دی پوجا پہ کر دینے، بتاں دے اگے چک دینے، تعظیمی چک رہے نے، بتاں دے اگے سجدے پہ کر دینے۔ تے انہاں دے وچ ایک جوان
انہیں آکھیا پیدا اللہ کرے روزیاں اللہ دے وے، پیدا اللہ کرے روزیاں اللہ دے وے، ضرورتاں رب پوریاں کرے، مشکلاں حل اللہ کرے، مدد مشکل ویلے اللہ کرے، اور سارے کام رب کردا تے پوجا بتاں دی نفرت کر کے او پرا ایک ٹیلے تے درخت سی او دے تھلے جا بیٹھا، ایک اور جا کے بہ گیا، ایک اور جا کے بہ گیا، ایک اور جا کے بہ گیا، کئی بہ گئے۔ جدو جا کے بیٹھے تے تھوڑی دیر گزری ایک کہندا یار محسوس نہ کرے آجے، سچی دسے آجے ادھر جو میلہ لگ گیا ہے سارے مصروف نے تے تسی اتھے کیوں آگے بہ گئے ہو؟ تے دوجا کہندا تو کیوں آگے بہ گیا؟ میں تے ویسے ہی بہ گیا، انہیں کہا میں بھی ویسے ہی بہ گیا، بچوں گھبرا بھی رہے نے، معاملہ راز بچ رہے۔ اللہ اکبر۔ تے ایک نے کہا دیتا یار گل سچی ہے، جڑا ہونے ہوتے ہو کے ہی رہنا ہے، یار سچی گل ہے، میں تے اپنی قوم تے بادشاہ تو نفرت ہو چکی ہے، جو اے کر رہے نے بالکل غلط کر رہے نے، پوجا دے لائق اللہ اللہ ہے۔ دوجے نے کہا میرا بھی ایک خیال ہے، تیجے نے کہا دیتا میرا بھی خیال ہے، چوتھے نے کہا دیتا میرا بھی خیال ہے، جننے بھی سن 6 نے 7 نے 8 نے جننے بھی نے انہاں ساریاں کہہ دیتا میرا بھی خیال ہے۔ آخر ہونے موقتاں دی جماعت کٹھی ہو جاندی ہے بھی سارے جوان نے، تے کتھے گئے اے بادشاہ تے قوم تو ڈر دے ایک غار دے داخل ہو جاندے نے، اوتھے جا کے بہ جاندے نے، تے رب فرماندے نے اساں انہاں نوں سلا دیتا، غار دے اندر انہاں نوں نیند آ جاندی ہے، اور انہاں دے اندر ایک بادشاہ دا باورچی بھی ہے، تے بادشاہ دا باورچی بھی نال ٹر پہ آئے، اے دے نال اے دا کتا بھی ٹر پیا نال، شکاری کتا نال ٹر پیندا ہے، تے جننے بھی ساتھی نے سارے دے سارے غار وچ داخل ہو جاندے نے، تے قرآن نے بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر، فرمایا ناخنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا اذ قاموا فقالوا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تواڈے سامنے اسی انہاں دا قصہ کھول کے بیان کر دینے سونیا چند جوان سن، انہاں نے رب تے ایمان لے آندا اور سارے بتاں دا انکار کر دیتا ہے، اساں پھر انہاں دے دل نوں مضبوط کر دیتا ہے، ایک اپنی قوم تو علیحدہ ہوئے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ رب نے نہ دے معاملے نو بڑا آسان کر دیتا ہے، اس طرح تنگ غار ہے تے غار دا منہ کدھر ہے؟ مشرق اپنا شمال والا، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر جنوب ہے، ادھر شمال ہے، غار دا منہ ہے شمال والا، ایتھو داخل ہوئے غار دا منہ تنگ ہے تے اگے جا کے غار کھل گئی، بہت وسیع جگہ ہے۔ فرمایا
ایتھے جا کے بیٹھے نے اپنے رب دیاں گلاں پہ کر دے نے صفتاں پہ بیان کر دے نے ایسے دوران انہاں نوں نیند آ جاندی ہے تے ستے کیویں نے ستے اس طرح نے کہ ویکھن والا بندہ انہاں نوں جاگدیاں محسوس کر رہا ہے ساڈے چوں کئی بندے تسی ویندے نہیں ستے ہوندے نے تے انج اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے ویکھن والا کہندا جاگدا ہی ویسے کیس وٹی سو ہوندا کہ نہیں کئی مرتبہ اس طرح رب نے نیند دتی تے کتا انہاں دے کول نہیں انہاں دے کول نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن نے کیا دیتا ہے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کتا کتھے میں انہاں دے کول نہیں بلکہ او جنہ غار دا کمرہ ہے کمرہ چھڑیا باہر دلہیز تے چلا جاندہ ہے باہر او دروازے تے جا کے جتھے دروازہ شروع ہوندہ ہے اتھے اپنے بازو بچھا کے بہ جاندہ ہے تے اس طرح کتے دیاں اکھاں بھی تھوڑیاں تھوڑیاں کھلیاں نے جیڑا بھی آندہ ہے کتا وے کے ددہ رخ نہیں کردہ اللہ اکبر اور قرآن نے بیان کر دیتا ہے فرمایا رب نو اینا تے اینا پیار آیا وَذَا رَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فرمایا اور رب دے ولی سونگے نے موقد سونگے نے شرک تو بیدار لوکی سونگے نے مشرکہ تو لیندہ ہونے والے سونگے نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ جی میں چھوٹے بچیاں نو ماں پیار نہ تھپکیاں دے کے سلان دیئے اس طرح رب فرمان دینے اسا اپنے ولیاں نو تھپکیاں دے دے کے سلا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک جڑے میرے ولی نے جنہ دا تذکرہ قرآن کر دے اہل حدیث دا عقیدہ ایسے ولیاں دا منکر کافر ہے اور بولو ایسے سچے ولیاں دا منکر کھل کے کیا دو ایسے سچے ولیاں دا منکر اب ایکھو نا میرے تو پہلا علماء کہیں دے گے اسی سچے ولیاں نو مننے جیڑے پکھنڈ بعد نے ڈرامے بعد نے شوبدہ بعد نے نہ انہاں نو مننے نہ انہاں دی کرامت مننے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہاں دے دور اندر کچھ لوگ ایسے آئے کالا لباس باندھے نے ہتھاں دے اندر لوہے دے کڑے نے پیراں دے اندر لوہے دے کڑے نے نماز دے نیڑے نہیں جاندے نماز دے قریب نہیں جاندے تے لوکاں نو گمراہ پہ کر دے نے حتیٰ کہ جڑا او صوبے دا گورنر ہے او بھی متاثر ہو گیا تے متاثر پتا کتھوں ہویا جدوں حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بے نماز نے نماز دے تارک نے تے نماز دا تارک اللہ دا ولی ہو سکدا ہی نہیں او دے تو کرامتاں ظہور ہو سکدیاں ہی نہیں امام صاحب نے اعلان کر دیتا ہے تے جڑا گورنر ہے صوبے دا گورنر کہندا ہے او دے سامنے آئے نے اگ بالی اگ بال کے وہ چھالا ماریاں صحیح سلامت باہر نکل آئے گورنر بڑا متاثر ہویا انہیں کہا ابن تیمیہ تو کمال گل پیا کرنا ہے ویکھو نا دیا کرامتہ نے اگ جو وہاں پر صحیح سلامت باہر نکل آئے نے تے تو کہنا ولی نہیں ابن تیمیہ کہنے لگے خیر ابن تیمیہ کی کہنا سونا آپ ہی کیا ابن تیمیہ نو کہ وہ سارنا مفالہ کر لے اسی بھی آگے چھالا مارنے اے بھی مار دے وے امام صاحب فرمان لگے مینو مبالہ منظور ہے انہوں کہو تاریخ مقرر کرو جی صبح جدو دوپہر دا ٹائم ہوئے گا ساری دنیا دے سامنے آگے چھالا ماراں گے امام صاحب کہندے نے مینو منظور ہے پر ایک شرط میری بھی
وہ کی انہوں کہنا ہے کہ چھالا مارن تو پہلا سرکہ مل کے میں بھی نہاواں گا، یہ بھی سرکہ مل کے نہا کے پھر چھالا مار۔ وہ پیڑے پہ گئے۔ چلو ہن گورنر دے سامنے گل ہو رہی سی، وقتی طور تے گل نہ رکھ لئی۔ رات گزری ہے، دن چڑھیا۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے ٹائم تو پہلا تشریف لے آئے نے، لوکی بڑے جمع نے، ہن منظر پہ ویندے نے کہ کدوں آن گے ولی، او بناوٹی ولی، او جعلی ولی، شوبدہ باز، کدوں آن گے شوبدہ باز۔ اڈیک دیاں کافی کڑیاں لنگ گئیاں۔ امام صاحب فرماندے نے گورنر تیرے یہاں نہیں ہونا، تینوں کیویں پتہ نہیں ہونا؟ فرماندے نے مینوں پتہ ہے شوبدہ باز نے، ڈرامے باز نے، ولی نہیں ہونا، نہیں ہونا۔ کہندے نے کیویں؟ حضرت امام صاحب فرماندے نے جڑی میں شرط لا دیتی ہے، شرط بڑی ڈاڈی ہے، شرط میں لائی ہے کہ سرکے نال مل کے میں بھی نہاواں گا تے او بھی نہان گے۔ اصل گل اے کہ انہاں دی شوبدہ بازی ہے، انہاں نے ڈڈو دی چربی، تلک دے پتھر، سنترے دا اندرلا چھلکا، چوتھی چیز میں نہیں دسنی، جان کے نہیں دسنی، آمد کو شوبدہ بازی شروع نہ کر دے۔ یہ چیزاں خشک کر کے کوٹ کے پوڈر بنا دینے، پوڈر بنا کے پھر پانی لا کے ادھر پانی پا کے مرم بنا کے جسم تے مل کے آگ میں چھال مار دینے، آگ نہیں لگ دی پاہمیں کوئی کر لو۔ تے فرماندے نے میں جڑی شرط لائی ہے کہ سرکے مل کے نہانا ہے، سرکے دا کام ہے تھندے نو زائل کرنا، انہیں تھندہ چربی لانی ہے، جدو چربی ڈڈو دی لے گئی تے آگ ساڑ دینا ہے۔ اس گل تو ڈر دے نس گئے نے کئی اس طرح دے بناوٹی ولی، شوبدہ باز۔ لیکن میرے دوستا شوبدہ بازیاں ولیاں دیاں کرامتا نہیں، ایتے شوبدہ بازیاں نے آل حدیث کے اندائے اسی ایسے شوبدہ بازانو کتی طور تے اللہ تا ولی نے مندے آویک رب دے ولی نے نا شتے نے فَزَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا 309 سال شتے رہے نے تے رب فرماندے نے اسی بڑے پیار نہ انہاں دے تھپکیاں دینے تے سورج بھی ادھر نہیں ہون دیتا۔ فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ۔ رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے جدو سورج طلوع ہوندہ ہے نا انج سجیو سجیو لنگ جاندہ ہے تے جدو غروب ہوندہ ہے انج کھبیو کھبیو لنگ جاندہ ہے۔ اونا دے سامنے کدی دھوپ بھی رب نے آن نہیں دیتی، اس طرح رب اونا دیا حفاظتاں کردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور قرآن نے بیان کر دیتا ہے فرمایا 309 سال تک شتے رہنے تے 309 سالہ تو با الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سانو دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما، ربا جڑے سچے ولیوں نانو منن دی توفیق عطا فرما، جھوٹے ولیاں تو محفوظ فرما، اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال جننے تیرے مومن بندے بندیاں دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا۔ اے میرے اللہ
محترم حاجی نصیر صاحب یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ جن نے میرے بھائی منظور صاحب اور بھائی اسلم صاحب اشتیاق صاحب دیگر احباب ساتھی مسعود احمد پٹی صاحب قاری بشیر احمد صاحب دیگر ساتھی جتنے بھی تیرے دین دی خدمات کر رہے ہیں اللہ ندیاں حفاظت فرما مال جان کاروبار اندر برکتاں تا فرما صلی اللہ علی النبی وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔